یہ آزمائشیں اس لیے ہیں کہ بندہ کاربند کتنا رہتا ہے، 1400 سال کے بعد کسی کی پھرکی پھر جائے، اور کسی کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو بندہ کپڑے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ زمانے کا کوئی بھی ہو۔ مزہ تب ہے کہ بندہ اسلام کے مطابق چلے، ناموس رسالت کی بات آئے وہ حضور کے زمانے میں آئے، حضور کے زمانے کے بعد آئے، یا 1400 سال کے بعد آئے۔ حضور کی عزت پر جو پیرا دیتا رہے گا وہ حقیقی معنوں میں حضور کے غلاموں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بندہ لنگر کی 4 دیگیں اس نے پکواتا تھا وہ پہلے، اس سال اس نے 8 بنوا لی ہیں تو وہ زیادہ عاشق رسول ہے۔ اور میں نے کہا 8 دیگیں معیار نہیں ہے حضور کی محبت کا، معیار یہ ہے کہ جب حضور کی عزت پر ڈاکہ پڑے بندہ یہ کہے کہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے۔ میں نے کہا حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے نا، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، تو پتہ ہے منافق آئے اور آ کر جب آپ پلٹ کر آئے تو آ کر یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہماری عورتوں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ وما ہی بعورہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، چادر 4 دیواری کا تقدس موجود تھا، لیکن چونکہ دل کے اندر بے ایمانی تھی اس لیے حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ کے قرآن نے ان کے نفاق کو کھول کر رکھ دیا، فرمایا محبوب جی جو آپ کے پاس آ کر بہانے اور حجتیں بنا رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس چونکہ پامال ہوتا تھا، اگر ہم چلے جاتے تو چوریاں اور ڈکیتیاں پڑتی، ایسا نہیں ہے محبوب، ان کے دل میں نفاق تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی حضور کی عزت کی بات آئے، حضور کی ختم نبوت پر جب ڈاکہ زنی کی بات آئے، بندے کے پاس اگر یہ بہانہ ہو نا کہ بھائی میرے گھر کی عزت جاتی تھی، گھر میں چونکہ مرد نہیں تھے، میں بھی اگر چلا جاتا تو پھر پیچھے خیال کون کرتا ہو۔ میں نے کہا حضور کے صحابہ تھے، ایمان والے تو وہ تھے کہ گھر تو گھر رہا نا۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کے کانوں میں آواز پڑی نا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں جانا ہے، تو بدن پر پورا لباس بھی نہیں تھا، وہ دھوتی باندھی ہوئی تھی، ایک لنگی باندھی ہوئی تھی، آپ کا پیٹ مبارک ننگا تھا، قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں گھر جا کر قمیص تو پہن کر آؤں نا۔ حضور نے فرمایا میدان جہاد میں جانا ہے، حضرت سیدنا ابو دجانہ اسی مقام سے میدان جہاد کی طرف چل پڑا کرتے ہیں۔ یہ تھے حضور کے صحابہ۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، وہ یہ کہے نا کہ لنگر کی بات آئے تو ہمیں دکھاؤ جی کہ حضور کے صحابہ نے لنگر پکایا ہے کہ نہیں پکایا ہے، 11ویں حضور کے صحابہ نے پکائی ہے کہ نہیں اور میں نے کہا کھانے کی بات آئے تو حضور کے صحابہ کو لے کر آتے ہو، ایمان بھی تو حضور کے صحابہ جیسا لے کر آؤ نا۔ صحابہ تو حضور کے حکم پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آج مقتدی تو مقتدی رہے، مرید تو مرید رہے، مولوی 2 نمبر ہو گئے جو حضور کے دین کے ترجمان بنتے تھے؟ ذرا سی پھرکی پھری، حکومت نے چابی دی، ہمیں کوئی بلائے تو صحیح نا، پھر چل پڑتے ہیں، جا کر چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے نا کہ 2-4 دن پہلے وہ کانفرنس ہوئی، علماء و مشائخ کانفرنس، ٹھیک 2-4 دن پہلے رکھی کہ جب حضور کے غلام میدان عمل میں نکلنے والے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ یار تم نے معاہدہ کیا تھا، معاہدے کو پورا کرو۔ اس نے اپنے مولویوں کو، دیکھتا ہوں نا کہ میرے کون سے ہیں، بھلا یعلمن اللہ الذین صدقوا کون سے ہیں اور کاذبین کون ہیں، آزمائے جانے والے تھے۔ اس نے بلا لی ابھی آ جاؤ، علماء و مشائخ کانفرنس ہونے والی ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ مجھے یہودی کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، میں تو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوں نا، ریاست مدینہ کا داعی ہوں۔ دیکھو میں نے رحمت للعالمین کانفرنس بھی کروائی تھی، دیکھو میں نے یہاں علماء و مشائخ کو اکٹھا کر رہا ہوں، یہاں سارے مکاتب فکر کے مولوی اور پیر آنے والے ہیں۔ پھر جس کے پاس وہ گیا نا جی دعوت نامہ، مولوی صاحب تو انتظار کر رہے تھے، پیر صاحب انتظار کر رہے تھے، حکومت بلائے اور ہم نہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ تلوے چاٹنے کے لیے پھر پہنچ گئے وہاں، اور جا کر علماء و مشائخ کانفرنس ہو، کھڑے ہو کر تم کہو بھئی یار تمہاری یہ حرکات و سکنات ہیں جو دین کے مزاج کے خلاف ہیں، اور ہم چونکہ منبر و محراب کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، علوم انبیاء کے وارث ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر والے ہیں کہ افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس لیے ہم علماء و مشائخ کانفرنس میں آئے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مہنگائی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، لیکن دین پر چونکہ تم حملے کرتے ہو، ہم تمہارے منہ پر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، لیکن نہیں، وہ تلوے چاٹنے والے، وہ ایک آ کر کہتا ہے وزیر اعظم کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا،
میں نے کہا اس نے تیر کیا مارا ہے؟ چونکہ تمہاری خانقاہ اس کے نذرانے پر چل رہی ہے، اس لیے یہ تمہیں اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور دین کے ترجمان بنو نا، خانقاہوں کے وارث ہو تو پھر بات وہ کرو جو تمہارے آبا و اجداد کر گئے۔ نہیں آج چونکہ وزیر اعظم سے ہمیں چیک ملنے تھے، آج نذرانے ملنے تھے، اس میں کیا سادات تھے اور کیا غیر سادات تھے، میں یہ منظر دیکھ کر نا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ایک تاریخی جملہ یاد آ گیا کہ جب آپ ختم نبوت کا کام کر رہے تھے نا، میرے منیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرنگیوں نے کہا کہ حضرت آپ کے مرید بھی لاکھوں کی تعداد میں، ختم نبوت کے داعی بھی ہیں اور کام بھی حقیقی معنوں میں کر رہے ہیں، جس نے کانے دجال کا منہ بند کیا تھا، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ ختم نبوت کا اور دین کی نشر و اشاعت کا کام بند کر دیں، فقیر لوگ ہیں، اللہ اللہ کریں خانقاہ میں رہیں، تو آپ کو بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ فرمایا کہ تا حد نظر نہ آپ کو جائیداد آپ کے نام کر دی جائے گی۔ آج ایسا کوئی ٹٹو ہوتا ہے نا، 2 نمبر ملا ہوتا جو چائے کی پیالی پر بکنے والے ہیں، تو یہ تو شکر کرتے ہیں کہ جی پہلے آستانہ 4 کنال پر ہے، اب 8 ایکڑ پر ہو جائے گا۔ پہلے اگر لاکھوں کی تعداد میں سالانہ نذرانہ آتا ہے، اب ذرا کروڑوں میں آ جائے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی جواب تھا، آپ نے فرمایا تمہاری جائیداد کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، میں اپنے نانا کے دین کا کام اسی طرح کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا کلمہ انہوں نے بھی وہی پڑھا تھا جو آج 1400 سال کے بعد تم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ تھے دین کے ترجمان، جائیداد کو نہیں دیکھا، کرو فر کو نہیں دیکھا، حضور کی عزت کو ترجیح دی، حضور کی ختم نبوت پر کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال کے بعد بھی منبر و محراب سے ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ اگر تم بھی نام کے نعرے لگوانا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، یہ غداریاں اور 2 نمبریاں چھوڑ دو۔ تمہارے بڑے چلے گئے تو تم نے بھی مر جانا ہے، لیکن تمہارے بڑوں کا نام تمہاری وجہ سے نہیں، بڑے آستانوں اور خانقاہوں کی وجہ سے نہیں تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ حضور کے دین کے ساتھ مخلص تھے۔ یہ تلوے چاٹنا، وہاں جا کر ان کے سامنے ان کی تقریریں کرنا، اور دین کے ترجمان بنتے ہو تم۔ کسی ایک مولوی کی زبان پر، میں یہ بات بالکل ببانگ دول کہتا ہوں، آپ ساری ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک مولوی نے نہیں کہا حضرت وزیر اعظم صاحب اور تم نے ایک مذہبی جماعت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا ہے، اور معاہدہ کرنے سے پہلے تم نے فرانسیسی سفیر کو نکالنا چاہیے تھا تمہیں، کہ کلمہ تم نے بھی وہی پڑھا ہے جو مولویوں نے پڑھا ہے، تمہارا تو حق زیادہ بنتا تھا، صاحب اقتدار تھے، صاحب اختیار ہو، فرانسیسی سفیر کو نکالو۔ لیکن کسی ایک مولوی کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا، وہ جتنے آئے وہ آ کر اس کی شان میں قصیدے، جی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، یہ ریاست مدینہ کے داعی ہیں، انہوں نے بچے کی زبان پر ریاست مدینہ کا نعرہ لگوا دیا ہے۔ میں نے کہا بڑا تیر مارا ہے اس نے، یہ تو جائے گا نا جس مقام میں تم نے بھی اسی کے ساتھ جانا ہے۔ المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے قصیدے گاؤ گے تو جس جگہ اس مقام پر اس نے جانا ہے، مولویت تم نے بھی وہیں جانا ہے، اور ہم آپ